ہم چلتے ہیں پاکستان کی حکومت کے اسپوکس پرسن جناب عطا تالر صاحب کی طرف، تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے۔ تالر صاحب سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ پہلا میرا سوال بڑا سادہ ہے، پلیز بتائیے گا کہ واضح، جتنا واضح الفاظ میں اور انداز میں کہا جا سکتا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اتنا واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا آپ کی جانب سے ہی۔ آپ نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ مذاکرات ختم، اگلے دن وزیر دفاع کا تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ٹویٹ آ گیا۔ تو آپ کے اس اناؤنسمنٹ سے لے کر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تب تک ایسا کیا ہوا ہے کہ آج پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات کی دوبارہ بحالی کا امکان پیدا ہو گیا؟ اور اگر پلیز ساتھ میں بھی بتا سکیں کہ ابھی ایز وی اسپیک پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا اسٹیٹس ہے کیا سر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے اس کے بعد جب یہ تعطل کا شکار ہوئے اور مذاکرات ختم ہوئے، تو اس کے بعد جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں اور خصوصی طور پہ ترکیہ ہے، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ یہ بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ تو ان کی اصرار پہ اور ان کی ایک ریکویسٹ کے اوپر یہ بات چیت دوبارہ شروع ہوئی، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس وقت میزبان ملک اور افغان وفد کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ اچھا، پہلے اس میں پاکستان بھی شریک تھا، اب وہ جو ایک سائیڈ لائنز پہ ہوتی ہے بات چیت، تو اس وقت یہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ میزبان ملک اور افغان وفد کے درمیان معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا سٹانس اس پہ بالکل کلیئر ہے، اور بڑا کلیئر رہا ہے کہ جو سرحد پار دہشت گردی ہے اس کو روکنا ہوگا، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اٹس اے بگ نو۔ اور پاکستان کے پاس ایک رائٹ ہے سیلف ڈیفنس کا، پاکستان کے پاس ایک رائٹ ہے رسپونڈ کرنے کا ایز پر انٹرنیشنل لا، ایز پر UN چارٹر۔ تو یہ ہمارے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا زور نہیں ہے وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر، کیونکہ جب ہمارے ہاں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، جو تشکیلیں آتی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی افغان باشندہ شامل ہوتا ہے۔ اب سرزمین کا استعمال ہونا، بارڈر پار کرنا، اور تشکیلوں کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہے افغان باشندوں کا ہونا، یہ irrefutable ایویڈنس ہم پہلے بھی دے چکے، اب بھی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغان شہری ہیں وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں افغانستان کے، جب وہ دیگر ممالک میں جاتے ہیں، وہ اپنے جتنے بارڈرنگ ایریاز میں جاتے ہیں ویزا لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے تاجکستان جانا ہے، چین جانا ہے، ایران جانا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، ترکمانستان جانا ہے، وہ ویزا لے کے جاتے ہیں۔ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ویزے کے قائل نہیں ہیں۔ بھئی یہ کیوں؟ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، پاکستان کی ایک ریکگنیشن ہے عالمی سطح پر، پاکستان ایک ایسی ابھرتی ہوئی پاور ہے جس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے۔ تو بھئی آپ کون ہیں کہ آپ ویزا لیے بغیر یہاں پہ آ جاتے ہیں؟ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اور ایک پاکستان کے لا کے لیے ڈسریگارڈ ہے، یہ ختم ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ معاملات آگے کی صورت میں بڑھ سکتے ہیں۔ مذاکرات کا اسٹیٹس کیا رہا، کل سے اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی، یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ لیکن سر اب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو ہوسٹ ملک ہے یعنی کہ ترکیہ، وہ اس وقت افغان ڈیلیگیشن سے بات کر رہا ہے۔ تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ یہ بات کر رہا ہے اور اگلے مرحلے میں پھر ہم نے اور افغان ڈیلیگیشن نے بھی بات کرنی ہے جس سے پہلے کیا تھا، یا ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے؟ یعنی کہ میں سوال اسپیسیفکلی یہ کہ ٹیکنیکلی کیا کہا جائے، مذاکرات کی آفیشلی دوبارہ بحالی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ایز وی اسپیک؟ نہیں، دیکھیے مذاکرات کی بحالی تو ہو چکی ہے، ہو گئی، اوکے، مگر ان مذاکرات کے اندر ڈیفرنٹ سٹیجز آتی ہیں۔ صحیح ہے کہ ایک سٹیج پہ تینوں فریقین بیٹھتے ہیں، میڈیٹر بیٹھتا ہے، پاکستانی وفد بیٹھتا ہے، افغانستان کا وفد بیٹھتا ہے، پھر اس کی اگلی سٹیج آتی ہے جہاں پہ افغانستان کا وفد میزبان ملک کے ساتھ میڈیٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کی سٹیجز ہیں، اور بالکل مذاکرات جاری ہیں، مگر پاکستان کا سٹانس اچھا صحیح ہے۔ میں لیکن اس میں یہ مجھے سمجھا سکیں اگر کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم نے پھر کب بیٹھنا ہے، یہ مرحلہ کب آنا ہے، اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ ابھی ایک آن گوئنگ سچویشن ہے، اور لیٹس سی اس کی کیا آؤٹ کم نکلتی ہے، مگر پاکستان نے اپنا موقف بالکل واضح کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے افسر جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے شہری شہید ہوتے ہیں، ہمارے بچے تک شہید ہوتے ہیں، تو یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں ایک بات جو کل پروپیگنڈا کے طور پہ چلی، دیکھیں ایک ایسا ملک ہے افغانستان، ہم کہتے رہے کہ آپ اسلامی ملک ہیں، ہمسایہ ملک ہیں، ہم نے کئی دہائیوں پر محیط آپ کی میزبانی کی، اپنے خرچے پہ کی، آپ کے جو پناہ گزین تھے
ان کی پوری خاطر یہاں پہ کی پاکستان کے اندر. آپ ہمیں فار گرانٹیڈ کس بات کا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی خلاف سازشوں میں ملوث رہتے ہیں, اور جب آرم فورسز نے, پاک فوج نے جب رسپونڈ کیا تو یہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اسلام آباد کی بات کرنا, تو میں کل بھی کہا ایک ٹاک شو میں کہ اسلام آباد کا تو نام بھی منہ سے مت لو, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے فوج پاکستان نے. تو تم کس اسلام آباد کی بات کرتے ہو؟ اصل میں ان کا خیال ہے کہ یہ جب پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا, تو ان کے وزیر خارجہ وہاں پہ نیو دہلی بیٹھے تھے, وہاں پہ جا کے بیانات دے رہے تھے اور کشمیر کی بات کر رہے تھے, نہ 3 میں نہ 13 میں. بھئی آپ سے کس نے پوچھا کشمیر کا, یا آپ سے کسی نے کوئی کامنٹ انوائٹ کیا ہے, یا آپ کا کوئی موقف میٹر کرتا ہے دنیا میں جو آپ کشمیر پہ بات چیت کر رہے ہیں؟ اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کی گود میں بیٹھے جا کے جس کو پاکستان شکست دے چکا ہے. ہاں, تو یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر بھی کر رہے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی اس جملے میں بھی بار بار کہا کہ اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا, اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد کی طرف جس نے کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو وہ آنکھ نکال دیں گے اور وہ سارا کچھ. کیا مطلب مذاکرات کے دوران کچھ بین السطور یا کھل کر کوئی اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی دھمکی ہوئی ہے؟ کچھ خبریں وغیرہ تو آئی ہوتے گا ہم نے, لیکن کیا مذاکرات میں بھی ایسا کچھ کہا گیا ہے اسلام آباد کے حوالے سے جو بار بار آپ سمیت یہ اسلام آباد کا تذکرہ کر کے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا؟ نہیں, دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا وارفیئر ہے وسیم صاحب. یہ تو مزے کا خیز ایک سورسز کے ذریعے طولو نیوز نے اس کو نکالا. تو میں جس طرح میں نے کہا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. پاکستان ایک ملٹری طور پہ اسٹرانگ ملک ہے, اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے, ایک ایمرجنگ اکانومیز میں ہے, ایمرجنگ مارکیٹس میں ہے, دنیا ریکگنائز کر رہی ہے, امریکہ کے صدر نام لے رہے ہیں, چین میں بڑی عزت ہے, پوری دنیا پاکستان کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ اس طرح کی اسلام آباد والی جو خبریں سورسز سے نکال رہے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا وارفیئر میں ہم نے الحمدللہ وہ 4 ڈے وار میں انڈیا کو بھی شکست دی تھی. تو یہ تو ان کی کیا بات کرنی, اور یہ اس طرح کے بیانات مزے کا خیز اور میرا خیال ہے صرف کامک ریلیف کے لیے. ٹھیک ہے.